اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کافر کے بارے میں بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح ورگلایا، اور پھر کس طرح فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا۔ بعض مورخین نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی تحریر فرمایا۔ پیارے دوستو، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ کیا سے تھا اور اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ پیارے دوستو، اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ پیارے دوستو، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس کی وجہ سے یہودی نصارہ اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں اس کی ملاقات ہامون سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں ملعون کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دن خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ یہ مال تم دونوں فروخت کر دو گے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے کچھ دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں بازار میں جا کر ان خربوزوں کو بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہ دکاندار کے پاس پہنچا، اور وہاں دکاندار نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر وہ اسی وعدے پر سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزوں کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر حاضر ہوا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں ایک غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے۔ میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیں، اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کی قبرستان کی دروغنی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کرواؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھ لوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے مصر کے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغنی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی یہ فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی میں قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردے کو دفن کرتا ہے۔ خیر دوستو، قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا اور بہت سارا دولت و پیسہ جمع ہو گیا، اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنے زیادہ مال دولت خزانے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کیوں نہ کہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے، لہذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے مقررہ بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور تمام مصر کے قبرستانوں کو دروغی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کے دروغی کے ذریعے بادشاہی مصر کے خزانوں میں بہت سارا پیسہ جمع
کرواتا اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور اپنی جہالت کا سبب بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اتفاقاً قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چنانچہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرر بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری ہی عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور وہ کس طرح اپنے دین کو چھوڑ کر اور فرعون کو اپنا خدا تسلیم کریں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ تمام مصر کے تمام لوگوں کی تمام خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں گے وہ بالکل مفت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ نے مصر فرعون کی یہ بات سن کر اس کے لیے درخواست قبول کر لی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام شایان بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام غریبوں مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کے فرعون کے اس عمل پر بہت زیادہ خوشی تھی، اور ادھر چند ہی روز بعد قضائے الہی سے مصر کے بادشاہ اپنے موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کی کوئی بھی واجب وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تجاویز و تقویم کے بعد 3 دن تک عیادت ہوئی، اور چوتھے روز تمام مصر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، عمر دراز، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور فرعون کی خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کی بادشاہی کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے جو ہماری رعایت اور بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور اپنے دوست عمان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ فرعون مصر کے بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی چلے گی، اور جو ہم چاہیں گے وہ کر سکیں گے۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام لوگ مجھے خدا کہنے لگے اور میری ہی عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اور فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب درس و تدریس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے ہی بے خبر ہو جائیں۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے قتل کے ڈر سے درس اور تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے، اور اپنی حقیقی خدا عز و جل سے بالکل غافل ہو گئے۔ اور اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ مصر کے تمام لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کرے اور اس کی پوجا کیا کرے۔ چنانچہ فرعون نے یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک چلا۔ اور اس کے بعد
فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ پیارے دوستو، 1 سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے اور اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت زیادہ مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کی ظلم و ستم کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھاری کام کروایا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کی حالت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔